بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجنبی مسافر۔ ایک مسافر کی زندگی حقیقت پسند انسان کے لیے اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے بہترین آئینہ ہے۔ وہ کیسے؟ سفر شروع کرنے سے پہلے منزل کا تعین، جانے کا مقصد، اوقات کار اور ضروری زاد راہ، راستے کی معلومات سب رکھ کر نکلتا ہے۔ مسافر سامان کم رکھتا ہے تاکہ اٹھانے اور چلنے میں مشکل نہ ہو۔ سفر کے دوران کھانے پینے میں احتیاط و اعتدال سے کام لیتا ہے تاکہ طبیعت نہ خراب ہو اور سفر میں پریشانی سے بچ سکے۔ سفر کے دوران چوکنا رہتا ہے شر پسند لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ جہاں بھی جاتا ہے اپنے مستقل ٹھکانے کی فکر رہتی ہے کہ کب واپسی ہوگی۔ سفر کے دوران نئے لوگوں سے ملاقات اور سفر کے اچھے یا برے تجربات سے سیکھتا ہے اور آئندہ زندگی کے لیے کچھ سبق آموز نتائج متعین کر لیتا ہے۔ سفر میں آنے والی مشکلات اور تھکن سے گھبرا کر واپس نہیں پلٹتا بلکہ سفر جاری رکھتا ہے۔ سفر کے دوران عارضی رونائیوں میں دل نہیں لگا بیٹھتا بلکہ اپنی منزل کی جانب گامزن رہتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کا بعض حصہ یعنی کندھا تھاما اور فرمایا، عبداللہ، دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا مسافر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ دیکھیے، اپنے ساز و سامان، اپنی مستقبل کی پلاننگ، اپنے موجودہ حالات زندگی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق، ایک دوسرے سے دنیاوی اسٹیٹس میں آگے بڑھنے کی دوڑ، نہ واپسی کی فکر، نہ زندگی کے تجربات سے کوئی سبق سیکھنا، کیا ایسی ہوتی ہے ایک مسافر کی زندگی؟ بالآخر زندگی کا یہ سفر جب اختتام کو پہنچے گا تب احساس ہوگا کہ اپنے اصل اور مستقل ٹھکانے کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں، وہاں کے لیے تو کچھ جمع پونجی ہی نہیں، جن چیزوں کو جمع کرتے رہے وہ سب تو یہیں رہ جانی ہے، اور جو وہاں چاہیے تھا وہ سامان تو رکھا ہی نہیں۔ حسرت و پشیمانی کا کیا عالم ہوگا۔ وائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔